بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعد کل معلوم لکم۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی ملاقات میں اپنے دوست سے کرائیں گے جو بہت درینہ دوست ہیں اور 4 سال ہو گئے ہماری ملاقات کو۔ پروفیشنل ہیں، کافی ان کے اسٹوڈنٹس پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس میں کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ خود بھی پاکستان ایئر فورس کے جو کالج سے وابستہ ہیں، اور یہ اپنا انٹروڈکشن پہلے خود کروائیں گے، پھر ہم ان سے کویشچن کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور تمام شکر اس رب العزت کے نام جس کے ہاتھ میں میری اور آپ کی جان اور تمام جہان ہے۔ بعد ازاں سارے درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ذات پر۔ جی، میرا نام محمد یونس ہے اور میں پچھلے تقریباً 10 سے 12 سال میں ایجوکیشن کے ساتھ وابستہ ہوں۔ مختلف کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھایا بھی اور مختلف ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کے اوپر میں نے کام بھی کیا، ایز اے پرنسپل، ایز اے وائس پرنسپل، ایز اے کوآرڈینیٹر۔ کیڈٹ کالجز کے بچوں کی پریپریشن کے لیے بھی میں نے کام کیا۔ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کوہاٹ، رسبک اور مختلف کیڈٹ کالجز میں سلیکٹ ہوئے۔ بعد ازاں ان کی سلیکشن ہوئی پاکستان نیوی کے اندر بھی، پاکستان ایئر فورس کے اندر بھی، کچھ کی پاکستان آرمی کے اندر بھی تھرو ISS بھی۔ تو بس پڑھنا، پڑھانا، لکھنا، لکھانا شوق بھی ہے، کام بھی ہے اور خدمت بھی ہے۔ اللہ اسی میں ہمیں توفیق دے اور آگے بڑھائے۔ ابھی اسٹوڈنٹس کو کیا مشورہ دیں گے کہ کیسے وہ تیاری کریں یہ ISB کی اور دیکھیں سر، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ 3 سے 4 فورم ہیں۔ ایک فورم ہمارے پاس ریولوشن تھرو کلاس روم، ایک ریولوشن تھرو ممبر ہوتا ہے، ایک ریولوشن آپ کو ملتا ہے پلے گراؤنڈ کے ذریعے، ایک آپ کو ملتا ہے گھر کے اندر۔ لیکن بدقسمتی سے عمران صاحب، یہ چاروں فورم ہمارے ناپید ہو چکے ہیں۔ آپ کو ڈسپلن نہ کلاس روم کے اندر ملتا ہے، نہ گھر کے اندر ملتا ہے، نہ مساجد میں ملتا ہے، نہ پلے گراؤنڈ کے اندر ملتا ہے۔ تو اب کچھ ایسے آپ کو اساتذہ کی ایسے گائیڈنس کی ضرورت ہے جو کہ آپ کے اندر یہ کوالٹیز ابھارے۔ تو بہت کم ایسی شخصیات ہیں، ان میں ایک شخصیت سر عمران بھی ہیں، میجر عمران۔ ان سے میری ملاقات 4 سال پہلے اسلام آباد میں ہوئی، ایک پروفیشنل ملاقات تھی، بعد میں وہ دوستی میں کنورٹ ہوئی۔ وہ دوستی ابھی تک قائم و دائم بھی ہے۔ میں نے سر سے بہت کچھ سیکھا، میرے دوست بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، سینئر بھی ہیں۔ سر عمران ہی از اے مین آف گریٹ انٹیلیجنس اینڈ ریمارکیبل۔ سر عمران از اے مین آف ہائیلی کیپیبل دین ایکسپیکٹڈ۔ چلیں یہ چھوڑیں نا سر، اس کو چھوڑ دیں، میرا انٹروڈکشن چھوڑ دیں۔ آپ اسٹوڈنٹ کو مشورہ دیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں کیسے تیاری کریں گے۔ مقصد یہ کہ ابھی جو اسپیشلی بچے جو ابھی اکیڈمیز میں نہیں آ سکتے، آج کل ویسے بھی لاک ڈاؤن ہے۔ آج کل ایک فورم جو حکومت نے وہ تیار کی ہے وہ ہے آن لائن پریپریشن۔ جی تو آج کل آپ ہمارے پاس سب کے ساتھ سافٹ ویئر بھی ہے، سافٹ فونس بھی ہیں، واٹس ایپ کا دور ہے۔ تو میں کل سے سر عمران کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ واٹس ایپ کے اوپر مختلف اسٹوڈنٹس کی گائیڈنس بھی کر رہا ہے، ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، ان کو موٹیویٹ بھی کر رہا ہے۔ رات کے 12 بجے تک ان کے میسیجز آتے ہیں اور وہ تمام اسٹوڈنٹ کو پرسیو بھی کرتا ہے، ان کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے، انکریج بھی کرتا ہے۔ تو یہ واحد ذریعہ ہے ہمارے پاس جو موبائل فون ہے، واٹس ایپ ہے، آن لائن جو ہمارے پاس اسکولنگ ہے، وہ بہتر ذریعہ ہے اس ٹائم۔ اور اس کے ذریعے لوگ موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں، انکریج بھی ہوتے ہیں اور گھر بیٹھے مستفید بھی ہوتے ہیں۔ تو میں کل سے سر عمران میرے ساتھ 24 گھنٹے ان کے ساتھ میں نے گزارا ہے۔ میں نے دیکھا کہ مسلسل یہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے طلباء کے ساتھ مسلسل ٹچ ہے، ان کو گائیڈ بھی کر رہا ہے، ان کو موٹیویٹ بھی کر رہا ہے، انکریج بھی کر رہا ہے، اور گھر بیٹھے ان کو وہ تمام سہولتیں دے رہا ہے جو کہ ایک اکیڈمی کے اندر بچے جا کے ہزاروں میل دور، سینکڑوں میل دور جا کے ہزاروں روپے، لاکھوں روپے لگا کے وہ بچے مستفید ہوتے ہیں۔ تو وہ گھر بیٹھے میرے خیال میں سر عمران ان کو آن لائن طریقے سے مستفید کر رہا ہے، منیمم چارجز کے اوپر، نہ ہونے کے برابر ہے وہ چارجز۔ تو اسپیشلی فری ہے نا یہ تو؟ آج کل تو فری ہے بالکل۔ وہ چارجز تو ایک بچے کا جیب خرچ بھی اتنا نہیں ہوتا، وہ تو فری آف کاسٹ گھر بیٹھے ایک بندہ اتنی بڑی خدمت خلق کر رہا ہے۔ میرے خیال میں انکریج کرنا چاہیے اس کو، سپورٹ کرنا چاہیے، اور اسپیشلی جو اس کے جو نوٹس ہیں، جو بکلیٹس ہیں، وہ میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ پورے پاکستان سے کالز آ رہی ہیں، پورے پاکستان سے بڑی ایک قدر کی نگاہ سے ان کے نوٹس اور ان کے بکلیٹس کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں ان کے بکلیٹ، ان کے نوٹس اور جو بھی ان کے لیکچرز ہیں وہ گھر بیٹھے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا آپ کا ذریعہ ہے، سب سے آسان، سب سے سستا۔ تو اسپیشلی جو کرونا کی وبا چل رہی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کرے کہ جلد وائنڈ اپ ہو سکتا ہے کہ مزید بھی یہ ایکسٹینڈ ہو جائے۔ تو اس ٹائم واحد راستہ آن لائن اسکولنگ ہے، آن لائن ایجوکیشن ہے۔ تو میرے خیال میں عمران صاحب بڑے بہتر طریقے سے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ تمام اسٹوڈنٹس سے یہی التماس ہے 18 سال پاکستان کہ وہ سر عمران کے لیکچر سے، سر عمران کے نوٹ سے، سر عمران کے بکلیٹ سے مستفید ہوں، اور پاکستان نیوی کے اندر، پاکستان ایئر فورس کے اندر اور پاکستان آرمی کے اندر جائیں، اپنی خدمت، اپنے جذبات اور اپنے اخلاص کے ساتھ کام کریں اور پاکستان اور اپنی شخصیت کو آگے لے کر جائیں۔ تو یہی اس ٹائم سب سے اہم اور خاص فورم ہے جس کو مطلب آپ یوز کر کے بہت فروٹفل رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے تعریف کی ہے۔
جزاک اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اس کا. تھینک تو یو. انشاءاللہ ملاقات رہے گی. اسلام آباد چکر میرا لگتا رہتا ہے تو اور آپ سے بھی گائے بگائے ہم گائیڈ لائن لیں گے. اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس میرے پاس ادھر اکیڈمی میں آتے ہیں تو آپ ان کو لیکچر دیں گے, موٹیویٹ کریں گے تاکہ, اور موٹیویشن ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر ایک صلاحیت جو اندر پوشیدہ ہے, انسان کو نہیں پتہ, مخفی صلاحیت وہ سامنے آ جاتی ہے کہ میرے میں یہ صلاحیت ہے اور یہ خود ہی ہے. اور سر ہمارے جی. اسٹوڈنٹس کے اندر آج کل بہت بڑی کوالٹیز ہیں. اسٹوڈنٹ آف پاسٹ اینڈ اسٹوڈنٹ آف ٹوڈے, ان میں جی. ورلڈ آف ڈفرینس ہے, ہیل آف ڈفرینس ہے. اسٹوڈنٹ آف پاسٹ بڑے پیسو تھے, آج کل کے بچے ماشاء اللہ بہت ایکٹیو ہیں ایکٹیو ہے بالکل. اور بہت ان کی سوچ ہے. اگر ان کو ایک پلیٹ فارم مل اور جائے, اگر سر اسپیشلی عمران وہ بچے سر جو میں ابھی بات کر رہا جی ہوں, بالکل. ڈیرا بگٹی کے اسٹوڈنٹس, لسبیلا کے, خزدار کے, شانگلہ کے, وہ وہاں تک وہ نیٹ میں مطلب اسٹوڈنٹ ان ٹچ ہے میرے ساتھ, اور میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں, ان کے پیرنٹس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. شہری لوگ تو چلے اپروچ کر لیتے ہیں اچھی اکیڈمی میں, تو وہ لوگ جب آگے آتے ہیں پڑھتے ہیں, وزیرستان کے بچے, تو ان کو گائیڈ لائن بھی دینی چاہیے اور انکریجمنٹ دینی چاہیے, اور یہ پیرنٹس کا کام ہے میں سمجھتا ہوں, اور اساتذہ کرام کا کام ہے کہ ان کو انکریجمنٹ دیں. سر ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں مختلف جگہ کے اوپر, سی ایس ایس کی آپ انٹرویوز دیکھیں, آئی ایس ایس بی کے اندر سلیکشن دیکھیں, 11 سال پاکستان, تو ہمارا سروے یہ ہے کہ بہت سارے جو دیہی علاقے کے بچے ہیں وہ اچھی اچھی پوسٹوں کے اوپر چلے گئے ہیں. جی ایسے ہی ہے. تو ان لوگوں کو انکریج کرنا, اور میں کل سے دیکھ رہا ہوں سر عمران کو کہ وہ فوکسڈ ہیں ان لوگوں کے اوپر جو دیہی علاقوں سے جن کا تعلق ہے, جو غریب فیملیز سے ہیں, ابھی ایک جو بچہ آپ کے متوسط- سامنے ہاں جی آیا. بالکل, جی. جو متوسط طبقے سے ہیں, جو سپاہی ہیں, ان کے بچوں کو انکریج کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے, اور میرے خیال میں یہی خوبی تمام اساتذہ کو آج کل اپنانی چاہیے. جو دیہی علاقے کے لوگ ہیں, جو ڈسکریج لوگ ہیں, جو پسماندہ ہیں, جو غریب ہیں, ان کو اوپر اٹھانا, ان کو انکریج کرنا, ان کو موٹیویٹ کرنا, یہ بہت بڑی خدمت ہے جو کہ سر عمران کی شکل میں نے دیکھی, اور میں خود بھی ان سے موٹیویٹ ہوا ہوں. ہم خود بھی پڑھنے سے ہمارا تعلق ہے, لیکن آج سے ہماری بھی کوشش ہوگی کہ جو دیہی علاقوں کے بچے ہیں, جو غریب ہیں, جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں, ان کو اوپر اٹھانا, جی بالکل. ان کی خدمت کرنا. یہ چیز میں نے 24 گھنٹے کے اندر سر عمران سے سیکھی, اور اپنی زندگی میں کوشش کروں گا کہ میجر صاحب کے اس چیز کو میں لے کر اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طریقے سے موٹیویٹ کروں تاکہ وہ آگے جا کے ہمارے لیے دعا کا ذریعہ بھی بنے, اور پاکستان کی اور اپنے ماں باپ کی اور اپنے خاندان کی خدمت بھی کر سکیں. تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے, بہت بڑا کام ہے جو میجر صاحب اس ٹائم کر رہے ہیں. تو بینگ اے فرینڈ, بینگ اے ٹیچر, آئی ایم پراؤڈ آف سر میجر عمران. اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے, اور نیک نیت ہیں, اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں, پیسے کی لالچ نہیں ہے, جو جتنا کہتے ہیں ٹھیک ہے. چٹائی کے اوپر بیٹھ کے اگلے کو موٹیویٹ کرتے ہیں, راستے میں جاتے ہوئے, سڑک پہ جاتے ہوئے, فٹ پاتھ پہ بیٹھتے ہوئے بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. رات کے ٹائم وقفے سے اٹھ کے رات کے 1-1 بجے, 2-2 بجے, 12 بجے کے قریب ان کے ایسے میسج آتے ہیں, لوگوں کو رسپانڈ کر رہے ہیں, غریب بچوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. اچھا, بچوں کے اندر جھجک نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے کہ ہم میجر عمران سے بات کر رہے ہیں. وہ بالکل ایز اے فرینڈ, ایز اے دوست لیتے ہیں ان کو, اور وہ بغیر جھجک کے, بغیر شرم کے, ہر ایک بچہ سر کے ساتھ بہت اٹیچ ہے. اور میں کہتا ہوں ایک ٹیچر کے اندر یہ صلاحیت, یہ خوبی ہونی چاہیے کہ جس سطح کا بھی بچہ ہو, طالب علم ہو, وہ اپنے ٹیچر کے ساتھ اس حد تک انٹر لنک ہو کہ وہ بغیر شرم کے کسی بھی ٹائم, کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ گائیڈنس لے سکے. اور سر کے اندر بھی اور ٹیچر کے اندر بھی یہ خاصیت ہونی چاہیے کہ وہ بھی کسی بھی ٹائم, کسی بھی جگہ, کسی بھی لمحے اس کو موٹیویٹ کر سکے. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو میجر صاحب سے میں نے دیکھی. تو ہم نے سنا تھا کہ آرمی والے لوگ بہت سخت ہوتے ہیں, بہت کم ٹائم دیتے ہیں, بہت رف اینڈ ٹف ہوتے ہیں, چونکہ ان کی فیلڈ بھی ہے, وہ شکایت نہیں ہے, ان کی اپنی ایک تربیت ایسی ہوتی ہے. لیکن میجر عمران سر کی شکل میں نے ایک اچھا استاد دیکھا, وہ ایک میجر دیکھا جس کے اندر تمام وہ صلاحیتیں ہیں جو کہ ایک اچھے معلم, ایک استاد کی شکل میں ہونی چاہیے, ایک ایجوکیشنسٹ کی شکل میں ہونی چاہیے. وہ تمام چیزیں میجر صاحب کی شخصیت کے اندر ہیں, وداؤٹ اینی ایڈمائر. یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے کہ میجر صاحب میرے دوست ہیں, جاننے والے ہیں, یہ حقیقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. جو بچے نوٹس اور کتابیں سر کی پڑھتے ہیں تو وہ میری اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں, کوئی ایگزیجریشن نہیں, یہ حقیقت ہے. اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ہمیشہ اچھی چیز کو, اچھی حقیقت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ اگلے بندے میں مزید انکریج آئے, وہ انکریج ہو. لوگوں کی جیسی یہ خدمت کر رہے ہیں, ہم ان کو انکریج کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مزید لوگوں کو انکریج کریں, اس میں سب کا فائدہ ہے. یہ ایک ملک و ملت کی خدمت ہے, یہ ہونی بھی چاہیے اور یہ ہو بھی رہی ہے. تو التماس ہے کہ تمام پاکستان کے ٹیچرز, تمام پاکستان کے موٹیویٹر, تمام پاکستان کے ایجوکیشنسٹ اسی طریقے سے, اسی اسٹرگل سے وہ بچوں کو لے کر چلیں. اور سنسیریٹی, مخلصی, یہ پہلی شرط ہے. نیک نیتی, یہ پہلی شرط ہے. فیس سیکنڈ میں آتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ بنایا اب تک اکیڈمیز کے اندر, کوچنگ سینٹر کے اندر, کہ ہم نے فی کو فرسٹ رکھا, کوچنگ کو بعد میں رکھا. یہاں میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ یہاں نیت, اخلاص, یہ چیز پہلے ہے, فیس بعد میں ہے.
तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी नेकी है। ठीक है, इनकी भी अखराजात हैं, इनकी भी अपनी लाइफ है, इनका भी बहुत बड़ा सिस्टम है, सब खर्चा है, खर्चे आते हैं। विदाउट मनी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरीके से ये चला रहे हैं, मेरे ख्याल में ये एक फुट स्टेप है तमाम असातिज़ा के लिए, तमाम मोटिवेटर के लिए और तमाम एजुकेशनिस्ट के लिए, और हमें चाहिए कि हम इनको फॉलो करें और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। चलें सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं आखिर में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तारीफ़ और तमाम शुक्र उस रब्बुल इज़्ज़त के नाम जिसके हाथ में मेरी और आपकी जान और तमाम इंसानों की जान है। तमाम दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आलूकात पर। अल्लाह इनके सदक़े से हमारे ऊपर करम करे और इस वबा को भी, इस बला को भी पूरी कौम मुल्क मिल्लत से टाले। आमीन, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब है, मेरा तल्लुक़ पहाड़ी से है। मैंने कुछ दिन पहले सारी इमरान से ISSB के और इनिशियल नोट्स ऑर्डर किए थे, जो आज मुझे मौसूल हो चुके हैं। मैंने इनका अच्छी तरह ज़ेर गौर मुताला किया है। इनमें टू द पॉइंट बातें की गई हैं जो बात चाहिए होती है, यानी कि किताबों में जो चीज़ें लिखी होती हैं, नोट्स में, एप्लीकेशंस में, उनका सारी चीज़ों का निचोड़ इन नोट्स में मौजूद है। तो बहुत अच्छे नोट्स हैं, इनको पढ़कर हर स्टूडेंट कामयाबी हासिल कर सकता हो। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सब दोस्त ये नोट्स लें और पढ़कर कामयाबी हासिल करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सारे इमरान से कुछ दिन पहले नोट्स ऑर्डर किए थे जो मुझे आज मिल चुके हैं। नोट्स काफ़ी अच्छे हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है ये नोट्स मंगवा लें, और इनिशियल के लिए ये बहुत अच्छा मटेरियल है अगर आपने इनिशियल टेस्ट पास करना है तो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर इमरान, कैसे हैं आप? सर ये नोट्स मैंने रिसीव कर लिए हैं कुछ 5 मिनट पहले, तो कुछ टाइम पे पहुंच गए क्योंकि कल मैंने इसी वक्त आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे नोट्स उनसे ना भिजवा दें। तो भी मैंने रिसीव कर लिया इनको, तो मैं इनको ओपन करके तो चेक कर लेता हूँ। ये सर मैंने इनको ओपन कर लिया नोट्स को। मैंने इनको भी चेक किया, 3 जो उनसे ना पार्ट्स में डिवाइड हुए हुए नोट्स। एक वर्बल है, नॉन वर्बल है, और जो है ना लास्ट में एकेडमिक टेस्ट है। तो नोट्स तो सर देखने में अच्छे लग रहे हैं। बस आप भी दुआ कीजिएगा कि मैं इनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकूँ। कि टेस्ट की डेट मुझे इशू हो गई भी है, तो 10 अगस्त है, टाइम तो काफ़ी है मेरे पास। लेकिन यह है कि मैं भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। आप भी जो है दुआ कीजिएगा मेरे लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है बच्चों की तरबियत के बारे में। शेख सादी से किसी ने पूछा कि बच्चों की तरबियत किस तरह करनी चाहिए, तो शेख सादी ने जवाब दिया कि अगर आप चाहते हो कि आपका नाम बाकी रहे तो बच्चे को अच्छी तालीम दो। दूसरी बात उसने यह बताई कि अगर आप चाहते हो कि आपका नाम बाकी रहे तो बच्चे को अच्छी अखलाक दो। तीसरी बात उसने यह बताई कि अगर आप चाहते हो कि आपका नाम बाकी रहे तो बच्चे को ऑनर सिखाओ, क्योंकि जब वो ऑनर सीखेगा तो वो किसी का मुहताज नहीं होगा, वो किसी को हाथ नहीं फैलाएगा। बच्चों की तरबियत के सबसे बेहतरीन वक़्त उसके पैदाइश से लेकर 7 साल है, क्योंकि वो पैदाइश से लेकर 7 साल में जितने भी कुछ सीखे वो उसके लिए एक रिकॉर्डिंग के थ्रू होता है जो वो बाकी की ज़िंदगी गुजार सकता है। जितने भी बड़े लोग हैं उसमें 90% जो लोग होते हैं उसके पीछे माँ बाप का हाथ होता है, क्योंकि उन लोगों को माँ बाप ने अच्छी तरबियत सिखाई और इसकी वजह से उनको तरक्की मिली है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है माँ, क्योंकि माँ बच्चे की जिस तरह तरबियत करे वो इस तरह बन सकता है। अगर माँ बच्चे की बेहतरीन तरबियत करे, उनको वक्त दे, उनको कुछ सिखाए, तो वो बच्चा कभी भी नाकाम नहीं हो सकता, वो बच्चा हमेशा कामयाब हो सकता है। लिहाजा बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वो अच्छी तरबियत, पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो बच्चे को अच्छी तरह तरबियत दे, क्योंकि बच्चे को पहले 1 साल से लेकर 7 साल तक जिस तरह तरबियत दे वो पूरी ज़िंदगी उस तरबियत में गुजार देती है, क्योंकि बाद में इंसान वो कुछ नहीं सीख सकता जो उसने पहले 7 साल में सीखा है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों से अच्छी तरबियत कर सके ताकि वो मुल्क और कौम की खिदमत कर सके। थैंक यू सो मच। उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मुज़म्मिल फ़याज़ एंड आई एम फ्रॉम मुल्तान। जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि आजकल के वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से कर रहे हैं। देखें, जो आजकल के वालिदैन हैं वो अपना खून पसीना बहा कर अपने बच्चों को किसी न किसी बेहतर मकाम पर देखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ ना कुछ बेहतरीन करें, इस मुल्क के लिए करें, और तभी जाके बच्चे जो निकलते हैं वो शहीद होते हैं, गाजी बनते हैं, और इन्हीं में से बहुत से बच्चे नाम कमाते हैं जिनके साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं। सबसे पहले मैं आपको एक माँ का किरदार अदा करता हूँ आपकी कामयाबी के अंदर। एक माँ आपकी कामयाबी के अंदर बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है। वो आपको तालीम याफ्ता देखना चाहती है, कामयाब देखना चाहती है, और कभी भी ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा किसी फजूल एक्टिविटी में पड़े या जिससे हमारा नाम बदनाम हो। और हमेशा माँ की यही कोशिश होती है कि मेरे बच्चे को हर चीज़ प्रोवाइड हो और वो
صبح اٹھتی ہے, صبح سے رات تک سارا جو اسے ٹائم گزرتا ہے وہ آپ کی ہی چیزیں کرنے کے اندر گزر جاتا ہے. آپ کبھی امیجن کریں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم خود کر سکتے ہیں, لیکن وہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے بچے کام کریں, لیکن وہ خود کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے بچے پر کوئی برڈن نہ پڑ سکے. اور ہم جتنے بھی کوشش کر لیں اپنے ماں باپ کو نا کبھی بھی احسان نہیں اتار سکتے, لیکن یہ ہے کہ انہیں خوش رکھ سکتے ہیں. تاکہ وہ خوش رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی خوش رہیں گے اور بہتر سے بہتر پرفارم کریں گے. جو آج کل کے والدین ہیں وہ پڑھے لکھے زیادہ, وہ ہمیشہ بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, انسپائر کرتے ہیں کہ دیکھیں بیٹا انہوں نے یہ چیز کی ہے اور آپ کے اندر بھی پیشن ہے, یو ہیو ٹو ڈو, آپ یہ کر سکتے ہو. تو بچہ ہمیشہ آگے نکلتا ہے اور کچھ نہ کچھ بہترین کرتا ہے, اور وہی بہترین کرتا ہے جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں, جو ماں باپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. خدا را اپنے ماں باپ کی نہ رسپیکٹ کرے اور کبھی بھی انہیں ایسے الفاظ سے نہ دہرائیں کہ آج کل جس طرح ہو رہا ہے شہروں میں تو بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں لوگوں کو کہ باپ کی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی جتنے گھر کے اخراجات ہوتے ہیں. تو ان کا خاص خیال رکھا کریں کہ آپ کے ماں باپ آپ کے لیے کیا کرتے ہیں. آپ کبھی سوچنے بیٹھ جائیں کہ آپ کے ماں باپ کیا کرتے ہیں تو آپ کو رونا آ جائے گا کہ کس طرح وہ خون پسینہ ایک کر کے ہمارے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے پڑھ لکھ کر ایک اچھا مقام پیدا کر سکے. جو آج کل کے ماں باپ ہیں وہ بچوں کی بہترین سے بہترین تربیت کر رہے ہیں اور جو کہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی ہے, اور یہی تربیت انسان کو آگے لے کے جاتی ہے, اور یہیں سے آدمی کے اندر پیشن کریٹ ہوتا ہے, موٹیویشن آتی ہے اس کے اندر, اور ماں باپ ہی ہماری زندگی کے اندر ہمیں کسی نہ کسی بہترین مقام تک پہنچاتے ہیں. اور ہمیں ہمیشہ اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان کا کہا ہمیشہ سے ماننا چاہیے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ہیں. تو اس لیے بس یہی ہے. تھینک یو. کو رونا آ جائے گا کہ کس طرح وہ خون پسینہ ایک کر کے ہمارے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے پڑھ لکھ کر ایک اچھا مقام پیدا کر سکے. جو آج کل کے ماں باپ ہیں وہ بچوں کی بہترین سے بہترین تربیت کر رہے ہیں اور جو کہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی ہے, اور یہی تربیت انسان کو آگے لے کے جاتی ہے, اور یہیں سے آدمی کے اندر پیشن کریٹ ہوتا ہے, موٹیویشن آتی ہے اس کے اندر, اور ماں باپ ہی ہماری زندگی کے اندر ہمیں کسی نہ کسی بہترین مقام تک پہنچاتے ہیں. اور ہمیں ہمیشہ اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان کا کہا ہمیشہ سے ماننا چاہیے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ہیں. تو اس لیے بس یہی ہے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جنٹل مین. میرا نام عاصم ظفر ہے اور میرا آج کا عنوان ہے جی آج کل کے والدین اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے اور یہ ایک فطری عمل ہے کہ انسان اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی خاطر اپنے آپ کو تا حیات مصروف رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مال اور اولاد جو ہے دنیاوی زندگی کی زینت ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے جب انسان اور تعلیم میں اتنی ترقی نہ کی تھی تو انسان اپنے بچے کو وہی تربیت دیتا تھا جو اس نے اپنے بڑوں سے حاصل کی تھی. مطلب یہ کہ اگر انسان کوئی موچی کا کام کرتا تھا تو وہ اپنے بچے کو موچی ہی بناتا تھا, اگر کوئی لوہار کا کام کرتا تھا تو اپنے بچے کو لوہار ہی بناتا تھا. اس طرح اگر کوئی درزی تھا تو وہ اپنے بچے کو ایک اچھا ٹیلر ماسٹر بناتا تھا. آج کے اس دور میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انسان اور تعلیم نے معاشرے نے کافی ترقی کی. تو آج کے دور میں دیکھا جائے تو اگر کوئی شخص موچی کا کام کرتا ہے یا کسی اور شعبے سے تعلق رکھتا ہے تو اس انسان کی یہی جد و جہد ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تربیت دے تاکہ وہ آگے آنے والے وقت میں کوئی اچھا آفیسر بنے یا ملک کو ایک اچھا مجاہد ملے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اولاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک والدین کے پاس امانت ہے اور والدین سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ آپ نے بچوں کی تربیت کس انداز میں کی. لیکن آج کے دور میں والدین جو ہیں اپنے بچوں کی بہتر سے بہتر تربیت کر رہے ہیں. دنیا سائنسی طور پر بھی اور اسلامی طور پر بھی بچوں کو تمام جو ہے تربیت علم مہیا کر رہے ہیں. ایک والدین جو ہیں وہ انجینئر کی مانند ہیں. جیسے ایک انجینئر اپنی عمارت کو ایک مضبوطی کی طرح تیار کرتا ہے, اسی طرح والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی ایک بہتر تربیت کریں تاکہ آنے والے وقت میں وہ اپنے ملک کو اپنے معاشرے کو ایک اچھا انسان مہیا کر سکیں. شکریہ. السلام علیکم دوستوں, میرا نام شادب راجپوت ہے اور میرا تعلق ٹنڈوادم ڈسٹرکٹ سانگڑ سے. دوستوں آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ آج کل کے والدین بچوں کی تربیت کیسی کر رہے ہیں. تو دوستوں اگر میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں, اگر میں اپنے پیرنٹس کو دیکھوں تو میری ہر وہ نیڈس کو پورا کیا جا رہا ہے جو کہ مجھے ضرورت ہے, جو کہ مجھے اسٹڈیز کے لیے چاہیے. تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے کیونکہ میری اسٹڈیز کی ہر وہ مٹیریل مجھے مل رہی ہے, ہر وہ چیز مجھے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جس کی مجھے ضرورت ہے.
दोस्तों अगर बात की जाए एक एक्सिस फैमिली की जिनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि लैंड लॉर्ड्स हैं, वो अपनी बच्चों के साथ अच्छा नहीं करे, क्योंकि जो कि अंडर एज होते हैं, 10 से 18 एज में होते हैं, उन्हें वो हर चीज़ फैसिलिटेट कर देते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो इनकी एज होती है वो इनकी बढ़ने की एज होती है, वो उनकी सोचने की एज होती है, वो इनकी कुछ करने की एज होती है, लेकिन उस एज में इनको इतना फैसिलिटेट कर देते हैं कि वो अपना माइंड बना लेते हैं और फ्यूचर में कुछ करने का नहीं ठानते और वो बहुत सी बुरी आदतों में पड़ जाते हैं। दोस्तों ये एक नेगेटिव पॉइंट है रिच फैमिलीज़ के लिए, लेकिन वो लोग इस पर रिकवर नहीं कर रहे। तो दोस्तों ये एक बड़ा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है उनके लिए और एक पैनिक क्रिएट कर सकता है रिच फैमिलीज़ के लिए। तो दोस्तों ये एक बड़ा मसला है जो कि रिच फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो नौजवान नस्ल है वो इस मुल्क का सरमाया है और इस मुल्क के सरमाए को हमेशा इल्म हासिल करनी है, ना कि इस तरीके से बुरी आदतों में पड़ना है, बल्कि क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो अभी ग्रो कर रहा है, एक प्रॉपर कंट्री नहीं बन पाया है। लेकिन जब तक हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे, जब तक हम लोग इस तरीके से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, तो यकीनन हमारा मुल्क कभी कामयाब नहीं हो सकता और इस मुल्क को कामयाब करने के लिए नौजवान नस्ल ही चाहिए होती है। तो दोस्तों ये मेरा आज का टॉपिक था, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह द मर्सीफुल एंड बेनिफिशिएंट। मेरी तरफ से मेरे टीचर सर इमरान और मेरे देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, मेरा नाम काशान अली और मेरा ताल्लुक़ सिंध के शहर नवाबशाह से, और आज के टॉपिक का उन्वान है आज के वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत किस तरह कर रहे हैं। देखें, जिस तरह आज के माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं ना, लेकिन वो तरबियत मैं समझता हूँ नहीं हो रही। बच्चों की तरबियत जो होना चाहिए, जो हकीकी मायनों में बच्चे का जो हक़ है ना, वो तरबियत बच्चे। देखें, असल में आप अपने बच्चे को बचपन से ख्वाहिशात का ग़ुलाम बनाते हैं। वो बच्चा ख्वाहिशात का जब ग़ुलाम बन जाते हैं, आपका बच्चा आपको ये बोलता है ना, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ की नीड है, आप उसको फ़ौरनली प्रोवाइड करते हैं, फ़ौरनली उसकी बात मानी जाती है, फ़ौरनली आप उसको हर चीज़ उसको वक्त के ऊपर दी जाती है। देखिए, मैं इस बात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि आप वक्त पे उसको प्रोवाइड करें, लेकिन आप उसको ख्वाहिशात का ग़ुलाम नहीं बनाएं। आप उसकी ना मतलब उसकी हर चीज़ को आप ना मैनेजमेंट करें, मतलब कि ज़्यादा उसको मतलब कि यानी फ्रेंड्स जब माँ बाप अपने बच्चे की ख्वाहिश वक्त पर बिल्कुल पूरी करें, लेकिन एक लिमिट के साथ, एक हर चीज़ का एक ना टाइम होता है उस वक्त के साथ। अगर आप बच्चे को अपनी ख्वाहिशात उसका ग़ुलाम बना देते हैं, तो वो हर वक्त फिर उसके ज़हन के अंदर, और जब बच्चे माँ बाप वो चीज़ अगर दूसरी बार प्रोवाइड नहीं करते, तो बच्चे फिर बदज़हन हो जाते हैं और फिर मतलब कि अजीब उनके ज़हनों के अंदर ख्याल आ जाते हैं। यानी वो जो सारी जितने भी आप कुछ माँ बाप ने कुछ दिलवाया होता है, वो सारी मेहनत ज़ाया कर देते हैं। देखें, आपका बच्चों के ऊपर एक भरम होना चाहिए, ठीक है। आप बच्चे को मोटिवेट करें, उसको अच्छी तरह बचपन से उसको मोटिवेट करें, क्योंकि बच्चे को मैं समझता हूँ मोटिवेट की बहुत ज़रूरत होती है यार। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जो बच्चा मोटिवेट और अच्छे माहौल में रहता है ना, जिसकी तरबियत अच्छी हुई होती है बचपन से, तो वो अच्छा बनता है। वो फूल उसको बनने की ज़रूरत नहीं होती, उसकी तरबियत ऐसी हो गई होती है कि वो माहौल का असर होता है। तो आपको माँ बाप को बच्चे को लिमिट के अंदर रखना चाहिए, ना कि उसको मतलब कि ख्वाहिशात का हर चीज़ का मतलब उसको वो करें। क्योंकि मैंने देखे हैं जो माँ बाप ज़्यादा अपने बच्चों की साइड्स लेते हैं और ज़्यादा मतलब उनको सर पे चढ़ाते हैं ना, तो वो मैंने ये बात अपनी ज़िंदगी के अंदर मेरा एक्सपीरियंस है कि वो अपने माँ बाप से बाद में बदतमीज़ी करते हैं। वो मतलब माँ बाप को समझते ही नहीं है यार, अपने असातिज़ा को नहीं समझते। और मेरे ऐसे दोस्त भी थे जो असातिज़ा के सामने खड़े होकर इस तरह से बात करते थे, आप देखो तो आप फील नहीं आएगा मतलब। तो आप यही मेरा ओपिनियन है कि अपने बच्चे को एक लिमिट और अच्छा माहौल प्रोवाइड और मोटिवेट किया जाए, ताकि बच्चा कामयाबी की तरफ गामज़ान हो। और इसी बात से मैं अपने टॉपिक का अख्ताम करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंटलमैन, आई एम ज़ियाद अली ख़ान फ्रॉम मर्दान। आज का हमारा लेक्चरेट का जो टॉपिक है वो ये है कि आजकल के वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रही है। तो मैं ये बताता चलूँ कि आजकल के जो वालिदैन हैं वो दीनी तालीम के साथ साथ बच्चों की जो रूहानी तालीम होती है, इस्लामी तालीम होती है, उस पर ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि वो समझते हैं कि बग़ैर इस्लामी तालीमात के एक बच्चा जो होता है उसकी परवरिश सही तरीके से नहीं की जा सकती। दूसरा पॉइंट अगर मैं बताता चलूँ तो आजकल के जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को हार्ड वर्क की तलकीन करते हैं कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप ज़िंदगी में एक अच्छा मकाम पाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है, आजकल के वालिदैन अपने बच्चों को सच बोलने की ताकीद करती है कि आप हमेशा सच बोलें, क्योंकि अगर आप सच बोलेंगे तो इस दुनिया में आपके लिए आसानियाँ पैदा होगी और आखिरत तो वैसे भी आपका रोशनियों से हमकिनार होगा। तीसरा जो पॉइंट है, आजकल के वालिदैन अपने बच्चों को ये तलकीन करते हैं कि हमेशा अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, क्योंकि
کل کو اگر آپ بڑے ڈیفینیٹلی آپ ہی گھر کے بڑے بنیں گے تو آپ سے جو چھوٹے بچے ہیں وہ پھر آپ کی جو عزت ہے یا قدر ہے وہ نہیں کریں گے. تو آپ اگر بچے کی اگر بڑے کی عزت کریں گے تو وہ کل کو یہ فینومینا آپ کے ساتھ پھر بھی ریپیٹ ہوگا. تیسرا جو ہے آج کل کے والدین جو ہے وہ خاص طور پر پرانی تعلیمات جو ہے وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو جو ہے نماز کی تلقین کرتے ہیں اور قرآن پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں. چھٹی پوائنٹ جو میں بتاتا چلوں کہ آج کل کے والدین جو ہے وہ ہمیشہ بچے کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ بلا جھجک کے ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے جو نتائج ہے یا پازیٹیو نتائج ہے وہ ہمارے سامنے Rahman Rahim. My name is Faisal Khan. I belong to Mansehra, and today my topic is about how parents are doing breeding of their child nowadays. So, according to my opinion, there is the one thing which is necessary for the parents, that is education. Because if parents are educated, then they do good breeding of their child as compared to illiterate parents. Unfortunately, and I'm sorry to say, I saw such kind of parents who has no knowledge, who has not educated, so they don't know about the rights of their child. They don't know about the cruelty which they are doing on their child, that is in the shape of child labor, and such processes occur in our society. Really, I saw to such kind of parents, and such a cruelty I saw in my society. So that is the first step, that if parents are educated, then they will be do good breeding of their child. And actually it is the right of the parents that they should to do good breeding of their child, and they should to breeding of their child until their marriage, until they are adult. So that is the responsibility of every parents. They should to do breeding well, and they should to spend the time with them. They should to play with them. They should to do some joking with their child. It is also the sunnah of my prophet, holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So we must to obey him and his sunnah. So inshallah we will become a good parents in every society, and we will be birth such a child who become a good personality for society and for the country. So that is my opinion about today's topic. Thank you very much. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے. جی میں محمد احمد فرام پشاور. جی سر، آپ نے ٹاپک دیا کہ آج کل کے والدین اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے. جی سر، آج کل کے والدین اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی طریقے سے کر رہے سر، کیونکہ ان کو اخلاق سکھا رہے ہیں، ان کو ادب سکھا رہے سر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چھوٹے کی تربیت اچھی طریقے سے کریں سر. تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں سے یہ ٹچ موبائل ہٹا دے سر، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے پاس یہ ٹچ موبائل ہوتے ہیں، کبھی گیم کھیلتے ہیں، کبھی فیس بک میں لگے رہتے ہیں سر. تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں سے یہ ناسور ہٹا دے سر. تو انشاءاللہ پھر ہمارا معاشرہ آگے بڑھے گا، پاکستان ترقی کرے گا سر، ہر بندہ محنت کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی طریقے سے کریں. محمد احمد فرام پشاور. جی سر، یہ ہمارے گاؤں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سر.